ایک چاند کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے۔ یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے، جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے، ایک سورج کا ایک چاند کا۔ میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دو نور اتارے۔ ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا، اور دوسرا نور ہے قرآن واتبعوا النور الذی انزل معاہ، اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ دو نور اپنے سینے میں اتار لو، تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مطلب میں ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑا لو، چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے۔ تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا۔ یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا، اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے۔ جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے، اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو، اور جیسے 571 عیسوی ہو اور 12 ربیع الاول ہو اور 22 اپریل ہو اور 628 بکرمی ہو اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے۔ کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد، تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ہم نے کوئی اوئے کر کے بولا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے، تو میں نے اوئے کیوں آکھے ہوئے، تو ہندہ کون ہے میں نے اوئے آکھانا لا، تو یہ اوئے ہے یا محمد۔ اب نے کہا مہیم، ہاں جی حاضر، تو ابھی کافر کہنے گا ثلاث خصال منک لا افہم، تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب نے کہا کیا؟ کہ تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے، کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے،
کیسے فتح ہو جائیں گے؟ ہمیں روٹی نہیں ملتی، اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی۔ اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا، یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے۔ جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا۔ آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے، اور پھر باقی رہے گی تیسری بات موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی۔ تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی۔ وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے بھئی پہلی بات تو ہو گئی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کے دور کے درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا، تو کہنے لگے بھئی دوسری بھی ہو گئی، اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گئی، چل ویلی ہوں تو ہی کلمہ پڑھ لا۔ تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ معمولی آدمی ہے، اس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہوگے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا؟ جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے دور دور تک، گھروں میں بھی۔ اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو، واویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو۔ اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا۔ سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے، چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں، پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی۔ تو لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کاغذ لاؤ قلم لاؤ، کاغذ قلم کاغذ قلم۔ اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو۔ پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصر انصاری کو، عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا
تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ جی کوئی نہیں تھے تب، موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو ہی ویکھن آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحن ہا نحن ہا نحن، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں، 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنے ہیں، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں، تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، بول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے، جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔
بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، اثر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے، پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے، یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لا زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے، اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے کٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو،
हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही। बेगम से चाय की प्याली नहीं, पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहती, ओह सेट टूट गया, और नौकरानी से प्याली टूट जाए तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई, ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई नहीं। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें, ऐलान जंग अल्लाह से, और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ। ये अमन ला सकते हैं? हमारे जैसे कमजोर हैं। पुलिस अमन ला सकती? सारे पाकिस्तान की पुलिस 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख, सारे पाकिस्तान की फौज 7-8 लाख, ये क्या कर सकते हैं? हाँ, उसे बुलाओ जो सोता नहीं, उसे बुलाओ जो ऊँघता नहीं, उसे बुलाओ जो डरता नहीं, उसे बुलाओ जो दबता नहीं, उसे बुलाओ जो घबराता नहीं, उसे बुलाओ जिसके लश्कर की हद नहीं, जिसकी जात की हद नहीं, जिसकी ताकत की हद नहीं, जिसके खजानों की हद नहीं, जिसकी कुव्वत की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसकी शाही की हद नहीं, जिसकी किबरियाई की हद नहीं, जिसकी आदमत की हद नहीं, जिसकी हैबत की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं, जिसकी जाहो जलाल को जवाल नहीं, जिसकी जात को मौत नहीं, जिसकी जात को हाजत जरूरत नहीं, वो कौन है? वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो रहमान है। वो कौन है? वो रहीम है। वो कौन है? वो अल मलिकुल कुद्दूस है। वो कौन है? वो अस्सलामुल मुअमिनुल मुहैमिन है। वो कौन है? वो अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वो कौन है? वो है जो तुम्हारी शाहरख से ज्यादा करीब है, और उसी को हम नंगे हुए खड़े हैं। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलीजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई, और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से, उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। वो जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहना? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था, मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार, 60 दीनार, 60 दीनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दीनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी, तो किफल ने कहा क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा किफल, मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं।
کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں نہیں نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، دفن کرنے کوئی نہ تھا۔ یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ اور اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، ہرس و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا، یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، ہرس و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔
کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہو خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیش کا وکیل ظالم ہو، جس دیش کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، داستانیں رہ گئیں، اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی پھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا، جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، 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 ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا۔ اب پاپڑی بولی بولیے،
اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلم بیدا ہے، وے پترا تو تلم بیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلم بیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلم بیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلم بیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھین کے بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی۔ حسین جیسوں کو ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے، اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، وہ روئی، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی، حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے، ایسے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے۔ پھر ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، یہ حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے، اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور یہ پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا، تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا، ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے، دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ کشتی کروا رہے،
اور اب حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں, حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے, اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں, میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں, اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں, اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں, اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں. کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے, نہیں آئے گی. دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے, سب سے بڑا قاتل چنگیز خان. آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے. تیسرے نمبر پر سکندر یونانی, اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے. پیار کیا دونوں کو, چومتے رہے روتے رہے, چومتے رہے روتے رہے. جاؤ ہو گئے تو جبریل آ گئے, کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے, تو آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں. پھر کہنے کا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں, ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں, ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو. کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں. تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے. ایک ذبح ہوگا, ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا. حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا. کہ نہیں بتاتا, اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا, اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں, میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا. ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں, اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں جو موت پہ نہیں بھولے. آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا. کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا, آپ نے سوال اٹھایا. جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں. کہ بس الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں, دونوں توڑ کے رکھ دیں. آپ نے کہا الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں, اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں,
वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, जुल्म न करना। आज जालिम फुंकार रहा है काले नाग की तरह, और मजलूम सिसक रहा है, मजलूम सिसक रहा है। एक दिन तो आएगा, वो कब आएगा? इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा। आएगा आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। वो दिन आएगा आएगा। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। अल्लाह की कसम वो आएगा, वो आएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु इंकदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा अस्समाउ कुशितत व इज़ल जहीम सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफत। ये दिन है, ये आएगा, खरा खोटा अलग होगा। यहां तो यजीद तख्त पर है और हुसैन का सर नेज़े पर है, और यहां इब्न ज़ियाद गुर्रा रहा है, और मेरे नबी की बेटी ज़ैनब फटी चादर के साथ, आंसुओं की लड़ियों के साथ घसीटी जा रही है। खुबैब सूली पे लटक रहा है और कुरैश मक्का नेज़ों से छेद रहे हैं। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आपकी उम्मत को राजी करूंगा। अलान क़र्रत ऐनी, अपना काम पूरा करो, मलकुल मौत। अरे मेरी उम्मत, एक नमाज न छोड़ना और एक गरीबों पे रहम करना, रहम करना, रहम करना। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ताकत दी है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। अगर मेरी आवाज उन बच्चों तक जा रही है जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और तुम मेरी छोटे हो तो मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें बाप बनकर, तुम्हारे हमदर्द बनकर, तुम्हारे आगे झोली फैला के कहता हूं, ऐसे ना मरो कि अल्लाह के नबी के सामने खड़े ना हो सको। ये जहन्नम से भी बड़ी सजा है कि अल्लाह का नबी कहे से मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए। ये अल्लाह की कसम जहन्नम से बड़ी सजा है। ऐसे ना मरो कि हथकड़ियां लग चुकी हों, ऐसे ना मरो कि बेड़ियां पड़ चुकी हों। आ जाओ, आ जाओ, आज हम सब मिलकर तौबा करते हैं। कोई चोरी करने वाला है, कोई डाका डालने वाला है, कोई अगवा करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई जिना वाला है, कोई शराब वाला है, कोई सूद वाला है, कोई नाचने वाली है, कोई बेपर्द है, कोई माँ बाप का नाम फरमान है। आज जुमा है, जुमा गुजर गया है, पहला अशरा खत्म, दूसरा अशरा शुरू हो गया। अल्लाह की रहमतों के दर खुले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, जहन्नम के बंद हो चुके हैं, शैतान कैद हो चुका है। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर है, और अल्लाह रोजाना कह रहा है कोई तौबा वाला है तो आ जाए, कोई तौबा वाला है तो आ जाए। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। फिर एक इबादत गुजार से पूछा, 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी? का नहीं होगी। उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। 100। फिर एक आलिम से पूछा, 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? का बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो। ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा। माफ कहने के मुझे माफी मिल जाए, मैं हर से छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, यूं, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है,
ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے, ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے, نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے, اس سائیڈ سے دور ہے, یہ یہاں گرا پڑا پانی, یہ یہاں گرا پڑا تھا, گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. واہ واہ. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا, اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ, میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو, گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے, اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں, کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا, تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا, تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. کسی کا نسب, میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی. آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں, آگے کوئی نہیں نکلی. وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا, اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا. لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, کتابوں میں بھی, سینے میں بھی, زندگیوں میں بھی. میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے, بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا. ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں ذمہ کے, جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, جھوٹی تعریف, ادھر سائیں کرتے ہیں, ادھر سردار صاحب, ادھر سائیں صاحب, اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں. ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڈا حصہ پہلے, اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں. تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی, ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جد سچی, آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے, ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں, آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے. میں آج آپ کا نٹ بن کے, ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ڈوم, میراثی, بھنڈ, نٹ, پیرنا, میر عالم, جھتا, یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے.
میں سارے لفظ اکٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراسی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے، آپ کے در پر حال، آپ کا پیرنا، یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں۔ میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت۔ میں نے پورا مراسم، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو۔ یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی۔ کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہ میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں۔ آپ کے ساتھ مجمع تھا، میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں۔ کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا، تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو۔ میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا، اسی میرا سی پکے ہو گئے۔ مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو، لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا۔ مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی۔ لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے۔ تو میرے یہ تصور میرے دل میں، میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں۔ ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں۔ ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا۔ سیکھو۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو۔ شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے، اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں، میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے،
तो तुम्हें मुबारक हो, तुम सब ऐसे हो जैसे आज मां के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज धज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूं, आज यहां जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है, मैं दावा करता हूं अगर उसने दिल से इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा जा, तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज मां के पेट से निकला है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। पूरा रमजान पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है। और एक आखिरी बात कहता हूं, तरावी 20 पढ़ा करो, 8 ना पढ़ा करो। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। एक महल हर सजदे पे बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और हर सजदे पर एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ता है। और फिर आखिरी रात अल्लाह ताला ऐलान करता है, रात की तरावी और दिन के रोजे के बदले मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। और एक आखिरी बात सदका फितर है। सदका फितर आमतौर पर गंदुम का 100 रुपया अखबारों में मैंने पढ़ा है, वो ठीक है, जायज है, लेकिन मैं आपको अल्लाह के नबी का सदका बताता हूं। बहुत मालदार लोगों की ये जगह है। अल्लाह के नबी सदका देते थे 3 किलो किशमिश, गंदुम नहीं, 3 किलो किशमिश या 3 किलो खजूर। 3 किलो किशमिश 600 का हो जाएगा, एक आदमी का सदका फितर 600 हो जाएगा, और गंदम के लिहाज से 100 हो जाएगा, खजूर के लिहाज से कोई 250-300 हो जाएगा। तो सदका फितर देना हो तो किशमिश के 3 किलो के हिसाब से पैसे देना, गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। किसी से लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी से रूठे हो उसे मना लो, मां बाप से नाराजगी है पांव पड़ जाओ, बीवी को से नाराज हो पांव पड़ जाओ, बीवी नाराज है खामंद के पांव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियां बीवी की सुलह पर होती है। मियां बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई एक दूसरे को माफ करो, और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो। मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को, अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों का अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए, अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी उनके हाथों से करवाए, और अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक दे। वो भी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचा ले। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए वो ज़ात जो अहद और समद है, ए वो ज़ात जो लम यलिद व लम यूलद है, ए वो ज़ात जो लम यज़ल ला यज़ाल है, ए वो ज़ात जो नींद और ऊंग से पाक है, ए वो रब जो थकन थकावट से पाक है, ए वो रब जिसका कोई शरीक और सानी नहीं, ए वो रब जिसका कोई कुफ मिसल मिसाल शिब शबी नहीं, ए वो रब जो आसमानों पे भी तन्हा है और जमीनों पे भी उसी का राज है, ए वो रब जो मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब और फौक और तहत का तने तनहा मालिक है, ए वो रब जो सबको पैदा करता है और पैदा होने से पाक है, ए वो ज़ात जो सबको मौत देता है और खुद मौत से पाक है। मैं जाहिल हूं, तुम ये मानो कि मुझे कुछ नहीं आता।
جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتا ہے، حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتا ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتا ہے۔ کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورا سال، 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتا ہے، تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتا ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا
هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے ہر رکعت میں۔ پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں www.darsuquran.com واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا پتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ دو طرح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے، یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں
آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں، میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو، آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ کہتا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا۔ ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا۔ ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے ہیں، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ، بھائی علی جان ادھر رکھو، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاؤ۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی، 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی۔ حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا۔ اللہ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہو، اللہ۔ اب کہو خدا، کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاگ کے سننا، جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنیں، ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ناجائز ہے اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اللہ. اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا. لفظ اللہ کی خصوصیت ہے، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں. اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا. اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق، ترق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا. کاف ہٹا دو تو ترع، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا. اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے. جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا. یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو. اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہاں کی پیش کی آواز باقی رکھی ہو. تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو. تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو، ہم سے اقرا کہو کیا، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا، اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو، آخرت بھی سکھی ہو. اس کے لیے اللہ نے 2 انتظام کیے، 2 نور اتارے. اس کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں، کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے